ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سڑک کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی تحقیقات کر رہی ہے۔ کاک پٹ وائس ریکارڈر جائے حادثہ سے مل گیا ہے۔ وائس ریکارڈر میں کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس بارے مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین کراچی سے۔ ملک منور حسین، بتائیے گا وائس ریکارڈر کے بارے میں بھی، اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق کیا شواہد سامنے آئے ہیں، کیونکہ فرانسیسی ٹیم جائے حادثہ پر موجود ہے۔ جی احسان، گزشتہ 3 روز سے طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والی فرانسی ایئر بس کمپنی کی ٹیم جو ہے جائے حادثے کا دورہ کر رہی تھی، اور جو وائس ریکارڈر تھا وہ اس ٹیم کے لیے نہ ملنے کی وجہ سے درد سر بنا ہوا تھا۔ ہم 2 روز قبل بھی ٹیم نے دورہ کیا اور وائس ریکارڈر کے حوالے سے ملبے سے جو برآمد نہ ہوا تو ارد گرد کے جو رہائشی مکانات تھے، جو مکین تھے، ان سے اپیلیں کی اور اعلانات کیے، ان سے ملاقاتیں کی اور وائس ریکارڈر کے حوالے سے دستیابی کے بارے میں ان سے گزارشیں کرتے رہے۔ مگر آج جب یہ ملبہ ہٹانے کا، طیارے کا ملبہ ہٹانے کا جب یہ عمل جاری تھا تو اس دوران جو ہے آپ سے کچھ دیر قبل یہ جو وائس ریکارڈر تھا یہ مل گیا ہے، اور پی آئی اے کے جو حکام ہیں انہوں نے اس تحقیقاتی بورڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم آپ کو چلوں کہ ڈیٹا ریکارڈر تو پہلے ہی مل چکا تھا، جو کہ اس تحقیقاتی ٹیم نے اپنے تحویل میں لے لیا تھا۔ ہم یہ وائس ریکارڈر نہ ملنے کی وجہ سے گزشتہ 3 روز سے تحقیقاتی ٹیم کے ارکان جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے تحقیقات کا عمل رکا ہوا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وائس ریکارڈر ملنے کے بعد تحقیقات میں انتہائی اہم پیش رفت ہو گئی ہے، اور اس میں مزید تحقیقات کا دائرہ جو آگے بڑھا جائے گا اس میں کافی مدد ملے گی۔ تاہم یہ طیارے کے ہٹایا جو ملبہ ہے اس کو بھی یہاں سے شفٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔ یہ ماڈل کالونی جائے حادثے سے جو ملبہ ہے طیارے کا، وہ یہ ملبے کے بارے میں بتائیے گا ملک منور حسین۔ آپ ملبے کی بات کر رہے ہیں کہ ہیوی مشینری سے جہاز کا جو ملبہ اٹھایا جا رہا ہے، کب تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا؟ جی میں نے بتایا کہ طیارے میں تقریباً 24 سے 25 مکانات کو نقصان پہنچا تھا۔ گاڑیاں بھی اس میں تباہ ہوئی تھیں، موٹر سائیکلیں بھی تھیں، کاریں بھی تھیں، مگر وہ تو ملبہ ہٹا دیا گیا تھا، اور طیارے کا جو ملبہ ہے وہ جائے حادثے پر موجود تھا۔ تحقیقات کی وجہ سے جو ہے اس ملبے کے جو وہاں سے آگے ٹرانسفر کرنا تھا اس کو روکا ہوا تھا، مگر اب چونکہ اس کی کل سے ہی اس کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ ملبہ ہٹانے کے دوران وائس ریکارڈر ملا ہے، اور اس میں ہیوی مشینری کی مدد طلب کی گئی آسان، اور یہ جو ہے اب ایئرپورٹ میں ایک مقام پر یہ شفٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بالکل ترتیب کے ساتھ اس ملبے کو رکھا جا رہا ہے۔ اب یہ کچھ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ کافی حد تک جو ہے رسیو کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ کا شکار تھا کہ شاید جو ہے وہ اگر گھروں میں نہیں ہے تو کئی ملبے میں وہ دبا ہوا ہو سکتا ہے، تو اب ملبہ ہٹانے کے دوران وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے، تو اب اس عمل میں ملبہ جو شفٹنگ کا طیارے کے جو ملبہ اس کو ہٹانے کی شفٹنگ کا عمل ہے اس میں بھی اب تیزی لائی جائے گی، اور تحقیقاتی ٹیم جو ہے اب کراچی میں ہے، اور اپنا یہ تحقیقات کا جو انہوں نے بیانات بھی لیے تھے ایئر بس کنٹرولر کے بھی اور ٹاور کنٹرولر کے بھی، انہوں نے اپنے تحریری بیان جمع کرا دیے تھے۔ ایئرپورٹ کے رن وے کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، اور تمام شواہد، ایویڈنس اور لوگوں کے بیانات بھی اس میں لیے، اور وہ تمام تر جو شواہد ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے اکٹھے کر لی ہیں۔ اب جو تحقیقاتی ٹیم ہے وائس ریکارڈر ڈیٹا کو مد نظر رکھ کے تمام تر صورتحال کی تحقیقات کے بعد جو اپنی جامع رپورٹ مرتب کرے گی، جو بعد میں شائع کی جائے گی۔ یہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کی جانب سے وہ بلڈنگ انسپیکشن کی بارے میں بھی آپ بتائیے گا۔ جی بالکل، آج کیونکہ جس بلڈنگ میں کیونکہ طیارے کا جو مقامات ہوتا ہے جو لینڈنگ کے دوران ہوتا ہے بڑا خالی گراؤنڈ رکھے جاتے ہیں، مگر یہ ایئرپورٹ کے بالکل ہی دیوار کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے، یہ ماڈل کالونی کا علاقہ، اور یہاں پہ 2 3 4 منزل تقریباً یہ عمارتیں بن چکی ہیں، جن میں رہائشی مکانات بھی، فلیٹس بھی بن چکے ہیں۔ تو یہ طیارہ بھی جب لینڈنگ کے دوران آیا تو یہ ٹکرایا اسی گھروں سے ہے، اونچائی کی وجہ سے ٹکرا گیا، اور اگر یہ اس کو کھلا ملتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپنے رن وے کی طرف جو وہ رخ کر سکتا تھا۔ تو ان حوالے سے جو ہے ان جو مکانات کو نقصان پہنچا تھا ان کی انسپیکشن بھی کی گئی، ان کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس بارے میں سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے حوالے سے اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو گورنر سندھ خاص طور پر اس میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیے ہیں، تو انہوں نے اس کو مطالبہ کیا ہے کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اور اس سے انہوں نے وزیر اعظم
پاکستانی عمران خان صاحب کو بھی خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر حالت میں جو ہے چونکہ بلڈنگ کا دور ٹھاکی کے جو افسران ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں اور انہوں نے پورا شہر کا خاص طور پر کراچی ایئرپورٹ کے ارد کا نقشہ بھی بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وہ بھی اس میں اتنے قصوروار ہے جتنا سول PIA کے انتظامیہ۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی طیارہ حادثے کی جو تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، فرانسیسی ٹیم تکنیکی آلات کی مدد سے تحقیقات کر رہی ہیں۔ کاک پٹ جو وائس ریکارڈر ہے جائے حادثہ سے وہ مل چکا ہے، وائس ریکارڈر میں کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی قومی ایئر لائن کے طیارے کا جو کاک پٹ وائس ریکارڈر ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتا رہے تھے، اور ایئر بس ماہرین کی ٹیم نے آج بھی جائے حادثے کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے، جہاں ماہرین کو طیارے کا کاک پٹ وائس ریکارڈر بھی ملا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ایئر لائن طیارہ حادثے سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کو طیارہ حادثے کی رپورٹ پیش کی گئی، عمران خان کو اب تک کی تحقیقات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، سول ایویشن اور PIA کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے، زخمیوں کو فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو لواحقین کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی، آئندہ کے لیے بھی حکومتی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے چینی کی برآمد کی اجازت دینے پر وزیر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انکوائری کمیٹی نے 18 روز بعد اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو جمع کرائی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ ماضی کے تمام انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ چینی انکوائری رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس ملا نہ سوال نامہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13 مئی کو ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے انکوائری کمیشن کو خط لکھا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں سندھ حکومت نے شوگر میلز کو کوئی سبسڈی نہیں دی۔ ECC نے وزارت خزانہ کو 2 ارب روپے ریلیز کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی حکومت بدنیتی پر یقین رکھتی ہے، ان کا مقصد وزیر اعظم کو بچانا تھا۔ وزیر اعظم سے انکوائری کی جائے، سبسڈی کیوں دی؟ انکوائری شفاف ہونی چاہیے۔ چینی انکوائری رپورٹ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ٹیڈی دل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ٹیڈی دل ملک کے 61 اضلاع تک پہنچ گیا۔ دنیا پور، کوٹ میٹھن، کہرو LC اور کئی علاقوں میں فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ کسان اپنی مدد دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں 31، KPK میں 11، پنجاب میں 12، سندھ میں 7 اضلاع ٹڈیوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں ٹیڈی دل کے حملے میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ صادق آباد میں ٹیڈی دل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کپاس اور آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ محکمہ زراعت کے عملے کی جانب سے سپرے بھی کیا گیا۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حملے میں کپاس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ملک کے 61 اضلاع میں ٹڈی دل نے حملے کر کے فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناکافی اقدامات کے سبب کسان شدید گرمی کے باوجود ہاتھوں میں تھال اور پلاسٹک کی بوتلیں لیے اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈیاں بھگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں ٹڈیاں بے قابو ہو گئیں۔ دنیا پور، کوٹ میٹھن، کہروڑ پکا اور میلسی میں گندم اور کپاس کی فصلیں شدید متاثر ہو گئیں۔ ترجمان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں 31، خیبر پختونخوا میں 11، پنجاب میں 12 اور سندھ میں 7 اضلاع ٹڈیوں کے حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ ترجمان NDMA کا کہنا تھا کہ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے مختلف اضلاع کے 3600 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل کے حملوں کی روک تھام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل صوبے میں فصلوں پر حملہ آور ہے۔ ٹڈی دل کو ختم نہیں کیا گیا تو فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ ٹڈی دل سے ہمیں فصلوں کو ہر حال بچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ٹڈی دل کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی جائے۔ پنجاب میں کے لیے سیاسی و انتظامی ٹیم متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتان میں عامر ڈوگر اور منتخب نمائندوں کی ملاقات ہوئی، جس میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملتان کے ترقیاتی پیکج کے تحت مختلف منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا پنجاب میں کرونا سے نمٹنے کے لیے سیاسی و انتظامی ٹیم متحرک ہے۔ کرونا اور ٹڈی دل کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔
کورونا کے خلاف کامیابی کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر منوعن عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کورونا سے خوفزدہ اپوزیشن رہنماؤں نے اہم ترین مسئلے پر بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی قوم اپوزیشن رہنماؤں کے منفی رویے سے مایوس ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن کورونا پر بھی سیاست چمکانے سے باز نہیں آئی۔ حکومت کے بروقت اور مثبت اقدامات کو شہریوں نے سراہا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بدقسمتی سے اپوزیشن کے پاس کورونا سے نمٹنے کا کوئی پلان نہیں، یہ عناصر ماضی کی طرح صرف بلند و بانگ دعوے ہی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کہتے ہیں ٹڈی دل سے متاثرہ کسی دیگر اشیاء پر 50 ارب کی سبسڈی دیں گے۔ ٹڈی دل 27 برس بعد پاک میں داخل ہوئی۔ محکمہ زراعت، ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پوری دنیا کو کورونا وائرس کا چیلنج درپیش ہے، ٹڈی دل کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ وہ 27 برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی اور روزانہ 170 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت اس کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت، ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فخر امام نے کہا کہ جون میں ٹڈی دل کے غول مسقط سے حملہ آور ہوں گے، جہازوں کے ذریعے ان کا خاتمہ کریں گے۔ پلانٹ پروٹیکشن کے پاس 1990 میں 20 جہاز تھے، اب 2 ہیں، ایک گر کر تباہ ہو گیا، مزید 5 منگوا رہے ہیں، ہمیں ماہرین کی بھی کمی ہے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں کاروبار شروع۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز کے درجنوں شہریوں کو جرمانے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں نظام زندگی معمول کے مطابق چل پڑا، کاروبار بھی شروع۔ صوبہ سندھ اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ دوسری جانب پنجاب میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز نے درجنوں شہریوں کو جرمانے کیے، کئی مقامات پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 36 مریضوں کا انتقال، اموات 1260 ہو گئی، مزید 2076 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 61,227 تک جا پہنچے۔ سندھ میں 380، پنجاب میں 381، خیبر پختونخوا میں 425، بلوچستان میں 42، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں 19 مریضوں کا انتقال۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 2076 کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی طور پر 20,231 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 24,206 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پنجاب میں 22,037، خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان میں 3,616، اسلام آباد میں 2,015، گلگت بلتستان میں 651 اور آزاد کشمیر میں 219 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جہاں 425 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 380، پنجاب میں 381، اسلام آباد میں 19، گلگت بلتستان میں 9، بلوچستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 5 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8,687 ٹیسٹ کیے چکے ہیں اور جبکہ مجموعی طور پر 5,08,086 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا کیسز 1 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کے 8 ارکان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 3 جون کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے تمام ارکان کو کورونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکرٹری سندھ اسمبلی کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ کرائے بغیر کسی رکن کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کورونا کیسز میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے شہر کے نجی اور سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے وارڈ بھر گئے۔ سندھ اسمبلی کے 8 اراکین میں بھی مہلک ترین وائرس کووڈ-19 کی تشخیص ہوئی ہے، جن میں سعدیہ جاوید اور ساجد بھی شامل ہیں۔ دونوں اراکین اسمبلی نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے۔ 3 جون کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے تمام ارکان کو کورونا ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی فخر الدین سید پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں انتقال کر گئے۔ کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد صحافی گھر میں آئسولیشن میں تھے۔
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ترجمان توحید ذوالفقار کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد فخر الدین سید گھر میں آئسولیشن میں تھے، لیکن ان کی صورتحال بگڑنے پر 5 روز قبل ہی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فخر الدین سید کا صحتیاب ہونے والے مریضوں کے پلازما سے علاج کیا جا رہا تھا اور پلازما تھراپی کے بعد ان کی صحت بہتر ہوئی تھی۔ صحافی نجی ٹی وی چینل سے وابستہ تھے۔ اس سے قبل وہ مختلف معتبر میڈیا اداروں سے منسلک رہے، جس میں روزنامہ جہاد، روزنامہ پاکستان، آج نیوز اور ڈان نیوز ٹی وی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 3,57,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 57,89,000 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 57,90,000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 3,57,432 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ 24,97,000 سے زائد افراد کرونا کو شکست دے کر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے مزید 443 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 1,02,000 سے زائد ہو گئی۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد 17,45,000 سے بڑھ چکی ہے اور 4,90,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ برازیل کرونا وائرس متاثرین کی ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ برازیل میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 386 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک دن میں 4,000 سے زائد نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 4,14,000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 25,697 ہو چکی ہے۔ روس میں کرونا وائرس سے مزید 92 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,900 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی تعداد 3,70,000 سے بڑھ چکی ہے۔ کرونا سے اسپین میں مزید 74 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا بھی الزام ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا بھی الزام ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ناجائز استعمال کے الزام پر صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لاہور سے شعیب ہاشمی۔ جی شعیب ہاشمی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شعیب ہاشمی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، جیسے ہی ہوگا ہم دوبارہ ان سے تفصیلات لیں گے۔ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ شعیب ہاشمی سے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ شعیب ہاشمی، میری آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بھی بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ شکایت کے مطابق وزیر جو ہے، متعلقہ وزیر جو ہیں، انہوں نے اپنے امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن سے ماہانہ کی بنیاد پر رشوت وصول جو ہے وہ کی ہے۔ اس قسم کے الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر لیبر مبینہ طور پر افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا ڈراوا دے کر ان سے رشوت وصول کرتے رہے۔ جب
اپنے من پسند افراد کو سینئر پوسٹ پر تعینات کر رکھا ہے، جبکہ ان سے ماہانہ بنیادوں پر حصہ جو ہے وہ بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور عنقریب جو ہے یہ نیب کے شکنجے میں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عنقریب نیب کے شکنجے میں ہوں گے۔ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 22 برس بیت گئے۔ 28 مئی 1998 میں آج کے دن پاکستان کی طرف سے کیے گئے تاریخی ایٹم میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ اس دن بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دیا تھا۔ 20 سال قبل ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایٹمی دھماکے اس لیے کیے گئے کہ 11 مئی 1998 کو پوکھران میں 3 بم دھماکے کر کے بھارت نے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بھارتی قیادت کی جانب سے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان کو خطرناک دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ دنیا بھر کی جانب سے پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کا سخت جواب دینے سے روکا گیا۔ تاہم عالمی دباؤ کے باوجود حکومت نے جرأت مند اور مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی کے دن 5 ایٹمی دھماکے کرنے کا حکم دے دیا اور چاغی کے پہاڑوں پر نعرہ تکبیر کی گونج میں ایٹمی تجربات کر دیے گئے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع دن سے ہی عالمی سازشوں اور شدید تنقید کا شکار ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی عالمی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ حکومت اور پوری قوم کا فرض ہے کہ ملکی سلامتی علامت اس ایٹمی پروگرام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا ہے۔ نوازیوں اور لالچ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں کا بے مثال مظاہرہ کن انداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ قومی سلامتی کی اہمیت ناگزیر ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی مشکل اور کوئی پانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی۔ پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے 22 برس مکمل ہونے پر اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے۔ وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جعل سازیوں پر ختم ہوتی ہے، مگر سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل اور کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پوچھو اس دھرتی کی مٹی کے ایک ایک ذرے سے، اس کے دریاؤں میں بہتے پانیوں کی ایک ایک بوند سے کہ کون ہے جس نے اس چمن کو سنوارا ہے، اس کی سرحدوں کو اور آسمانوں کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ وہ کون ہے جو سب قربان کر کے بھی عہد وفا نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں مریم نواز کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں بلکہ مریم نواز پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں۔ ملکی وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ مریم نواز کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں بلکہ پیسے سے رہی ہے۔ ان کا وفاؤں کی تصویروں اور ایون فیلڈ اور دیگر جائیدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن پاکستان کو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہماری ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے۔ جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے؟ قوم کے بچوں کا مستقبل چھین کر اپنی اولادوں کی زندگی بنانے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ بھارت سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ سے باز نہ آیا، پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پار کرنے والے بھارتی جاسوس ڈرون کو مار گرایا۔ بھارت ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی جاسوس ڈرون پاکستان کی حدود میں 650 میٹر تک گھس آیا، جسے فوری گرا دیا گیا۔ بھارت نے جاسوس ڈرون رکھ چکری سیکٹر پر اڑایا تھا۔ رواں سال اپریل میں بھی پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا تھا۔ اس بھارتی جاسوس ڈرون نے سنگ سیکٹر میں ایل او سی کی خلاف ورزی کی تھی اور 600 میٹر تک پاکستان کی سرزمین کے اندر آیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے پیپلز لبریشن آرمی سے کہا ہے کہ ملک کا دفاع مزید مضبوط کیا جائے، فوج بدترین حالات کے لیے اپنی مشقیں مکمل کر لے۔ صدر شی جن پنگ نے پیپلز لبریشن آرمی کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری طاقت کے ساتھ قومی خود مختاری، سیکیورٹی اور ترقی سے منسلک مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ چینی صدر نے کہا کہ تمام حالات سے فوری اور مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے فوج اپنی ٹریننگ کو بڑھائے۔ شی جن پنگ کی طرف سے فوج کو تیار رہنے کے حکم کو بھارت کے ساتھ فوجی ٹکراؤ کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے چین کے خلاف بھی محاذ آرائی ترک نہ کی، لیکن کرارا جواب ملتے ہی مذاکرات کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ متنازع علاقے میں داخل ہونے پر چینی فوج نے بھارتی اہلکاروں کی درگت بھی بنا دی۔ مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارت چین تناؤ برقرار ہے۔ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم پر چینی فوج نے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ چینی فوج نے مشرقی لداخ میں 100 خیمے بھی نصب کر لیے ہیں، جس پر جارحیت میں پہل کرنے والے بھارت نے خوب واویلا کیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ، چین اور بھارت تنازع پر ثالثی کے لیے تیار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان موجود مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ثالثی کی پیشکش کے حوالے سے دونوں ممالک کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال سے بھی امریکی صدر نے ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ افغانستان میں جنگجو فوج کا نہیں بلکہ ایک پولیس فورس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 19 سال کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ افغان اپنی سرزمین کی خود حفاظت کریں۔ ہم اپنے فوجیوں کو وطن واپس لا رہے ہیں۔
یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف نے کہا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن امریکہ کو منتقل ہو رہا ہے۔ امریکہ اب دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آ، کرونا وائرس کو فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف نے جرمن سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجزیہ کار عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کے خاتمے اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشگوئی کر رہے تھے اس کا شاید ظہور ہو چکا ہے۔ اب یورپی یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے حوالے سے ایک ٹھوس پالیسی بنانی ہوگی۔ لاہور ڈیفنس میں ماڈل عظمیٰ خان پر تشدد کا معاملہ، پولیس نے 3 خواتین سمیت 5 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ عظمیٰ خان کی رپورٹ پر درج کیا گیا۔ ڈی آئی جی رائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ لاہور ڈیفنس میں ماڈل عظمیٰ خان پر تشدد کا مقدمہ 3 خواتین سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ عظمیٰ خان کی رپورٹ پر درج کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، تفتیش میرٹ پر ہوگی۔ ایف آئی آر کی مطابق ماڈل عظمیٰ خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ 2 بہنیں اتقاف سے اٹھی تھیں۔ حملہ آور گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے۔ حملہ آور خاتون نے ان کی بہن کو سر پر بوتل مار کر زخمی کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی شرمناک رسوائی ہوئی۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہے۔ انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بھارتی عوام بھی حکومتی پالیسیوں سے ناخوش ہے۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا۔ بھارت کو ڈائیلاگ کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجھانا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں محاذ آرائی کی کیفیت گرم کر رکھی ہے۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس غالب مارکیٹ کی کارروائی، نجی بینک کے جعلی چیک تیار کر کے کیش کروانے والا ملزم جوزف مسیح گرفتار۔ ملزم 2 دن کے اندر شہری کے اکاؤنٹ سے 4 بار رقم نکلوا چکا ہے۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس غالب مارکیٹ کی کارروائی، نجی بینک کے جعلی چیک تیار کر کے کیش کروانے والا ملزم جوزف مسیح گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزم 2 دن کے اندر شہری کے اکاؤنٹ سے 4 بار رقم نکلوا چکا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس غالب مارکیٹ نے ملزم کو جعلی چیک کیش کرواتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومتی ترجمان کو اعداد و شمار کا علم ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کا کاشتکاروں کو گنے کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں، شکر گزار ہوں اگر حکومتی ترجمان 2017-18 کے اعداد و شمار کو تسلیم کریں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ حکومتی ترجمان کو اعداد و شمار کا علم ہونا چاہیے۔ میں واحد شوگر مل آنر تھا جس نے 2017-18 کے دوران کاشتکار کو گنے کی پوری قیمت ادا کی۔ جہانگیر ترین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم کی 12 اکتوبر 2017 کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ عمران خان نے اپنی اس ٹویٹ میں کہا تھا کہ جہانگیر ترین پوری قیمت دینے والے واحد مل آنر ہیں۔ اور اب ٹوڈے ویدر۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے منگل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور کا درجہ 39، اسلام آباد کا 40 رہنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے مختلف شہر منگل تک بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت 45، اسلام آباد کا 40 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آج بھی سندھ کے بعد اضلاع میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے اگلے 6 روز تک چاروں صوبوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، راولپنڈی،
پنڈی ہلم چکوال اٹک میاں والی میں بادل برسیں گے جبکہ کئی شہروں میں آندھی بھی آئے گی۔ محکمہ موسمیات نے ڈیرہ غازی خان، ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور میں بھی بارش کی پیشگوئی کی ہے جبکہ اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں اور بلوچستان میں بھی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی شب سے منگل تک ملک میں موسم ابرآلود رہے گا، گرج چمک ہوگی، بارش برسے گی اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں اور امریکہ میں اسٹاک مارکیٹس بھی کھل گئیں۔ ڈاؤ جونز انڈیکس 500 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 25,000 کی سطح پر بحال ہو گیا۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری سرگرمیاں کی بحالی کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ میں اسٹاک مارکیٹ بحالی کے بعد حصص میں نمایاں تیزی آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں معمولات زندگی جزوی بحال، داخلی پروازوں کی 31 مئی سے بحالی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 1 ماہ سے زائد رہنے والے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ ہوابازی نے 31 مئی سے داخلی پروازوں کی بحالی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ ہوابازی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 31 مئی سے ملک بھر میں داخلی پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ انتظامیہ کی جانب سے پروازوں کی بحالی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر پر اظہار برہمی، ٹویٹر آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سائٹ پر ٹویٹ پر برہم کہتے ہیں ٹویٹر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر خوب گرجے برسے، کہا سماجی رابطے ویب سائٹ ٹویٹر نے آزادی اظہار رائے کو محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ بطور امریکی صدر ٹویٹ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ٹویٹر کے ذریعے آئندہ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی کرکٹر بین سٹوکس نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو بزدل قرار ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 کے ناک آؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انگلینڈ سے جان بوجھ کر میچ ہار گیا۔ بین سٹوکس نے اپنی کتاب آن فائر میں انکشاف کیا کہ بھارت کی بیٹنگ سے لگتا تھا وہ میچ جیتنا ہی نہیں چاہتا۔ برطانوی کرکٹر بین سٹوکس نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو بزدل قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 کے ناک آؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انگلینڈ سے جان بوجھ کر میچ ہار گیا۔ بین سٹوکس نے اپنی کتاب آن فائر میں انکشاف کیا کہ بھارتی کھلاڑیوں خاص کر دھونی کی اپروچ پر وہ حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ دھونی کی ہدف حاصل کرنے کی خواہش کہیں نظر نہیں آئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔